اچھا جی، الحمدللہ ہم 29 جز تک پہنچ گئے ہیں اور اس میں کافی زیادہ صورتیں ہیں. تو سورہ ملک سے سورہ مرسلات 11 صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ میں سورہ ملک میں سے کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں، ہمارا بیلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر. تو کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نبوت کا معاملہ ختم ہی کیوں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ کنٹینیویشن کیوں نہیں ہوئی اس چیز کی. اور اس کا ہمارے پاس جو ایک لاجیکل جو آنسر سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کو اور میسج کو پروٹیکٹ کر دیا، تو اب رسول کی ضرورت نہیں ہے آگے. ہوا یہ تاریخ میں ایسے ہوا کہ جب رسول آتا تھا اس کے فالوورز آہستہ آہستہ دین چینج کر دیتے تھے، یہاں تک کہ حق تک پہنچنا جو ہے ناممکن ہو جاتا تھا. یعنی یہود نے جو اسکرپچر ہے اس کو اتنا زیادہ چینج کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کی جو ہے تصحیح کی، اس کی کریکشن کی اسکرپچر کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کرسچنس ہیں انہوں نے اتنا زیادہ چینج کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن کہ اب حق تک پہنچنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ افراد ایسے تھے جو حق جاننا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن ناممکن تھا ان کے لیے ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ واز. سو another prophet was required، ایک اور پروفٹ ریکوائرڈ تھا کہ وہ آ کے پھر واضح کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا کہ میں یہ وحی کو اب پروٹیکٹ کروں گا. یہاں تک کہ اب کسی نے بھی اگر ٹروتھ تک جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج تک جانا ہے، تو ہمارے پاس ہماری سورسز جو ہیں پروٹیکٹڈ ہیں such that another messenger is not needed. اچھا، اس کا ایک اور مطلب جو ہے یہ ہے کہ the Quran takes the place of a messenger. اچھا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹوریز آف دا پروفٹس کے اندر، جنہوں نے میسنجر کو جھٹلایا، جنہوں نے میسنجر سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے اعراض کیا یا جنہوں نے اگنور کیا میسنجر کو، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عذاب دیا گیا. یہی چیز جو ہے اب قرآن کے ساتھ اپلائی کرتی ہے. جو لوگ قرآن سے منہ موڑ لیں گے، جو لوگ قرآن کو اگنور کریں گے، جو لوگ قرآن کو جھٹلائیں گے، تو وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو اس میں سورہ ملک میں ہمارے پاس کچھ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم جہنم کے اندر الٹائیں گے کچھ لوگوں کو، ان سے سألہم خزنتہا، جو جہنم کا جو فرشتہ ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، کوئی وارنر نہیں آیا تمہارے پاس؟ تو وہ اعتراف کریں گے کہ بالکل آیا. قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس آیا ایک وارنر، ہمارے پاس آیا ایک رسول، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے نا نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم جو ہے نا بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. یعنی جھٹلایا انہوں نے رسول کو. یہ معاملہ آج بھی ہو سکتا ہے، اینڈ آج بھی ٹرو ہے فار دوز ہو ریجیکٹ دا قرآن. فار ایگزامپل، جو بھی قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان تک بھی میسج پہنچ چکا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے. وقالوا لولا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور پھر وہ ریگریٹ ہوتا ہے ان کا، جہنم والوں کا کیا ریگریٹ ہے کہ کاش اگر ہم سن لیتے یا ہم اگر کان دھر لیتے، ریزن کرتے، عقل کرتے اپنی کوئی، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوتے، ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فسحقا لاصحاب السعیر، تو دور کر دیے گئے بہت زیادہ اصحاب السعیر یعنی جہنم والے. تو اس میں ہمیں نا بڑا کلیئرلی ہمیں ایک میسج مل رہا ہے کہ جو بھی لوگ وارننگ کو، جو قرآن کی وارننگ آتی ہے، ان کو جھٹلاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ خیر احمد بھائی. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں 11 سورز ہیں الحمدللہ، اور مجھے تو آئی کانٹ ہیلپ بٹ یہ سورہ ملک میں اور سورہ جن بھی اس میں آتی ہے، 72 جو سورہ ہے. تو میں تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ جنات کے حوالے سے کچھ عقائد ہمارے معاشرے میں، غلط قسم کے عقائد، پلس ان سے بہت زیادہ ڈرنا. پھر یہ کہ جو سوت سیئرز ہیں جو قسمت کا حال بتانے والے ہیں، اور پھر یہ کہ جو استخارہ کا کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اس حوالے سے قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے. سب سے پہلے سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ ہم نے بے شک نیرسٹ ہیون کو، آسمان دنیا کو مزین کیا ہے اسٹار سے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم وہ ستارے میں سے کچھ پارٹ جو ہے وہ مارتے ہیں، کس کو؟ شیطان کو. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سوت سیئرز ہوتے ہیں نا،
جو آپ کہہ لیجیے کلیم کرتے ہیں ہمیں فیوچر پتہ ہے، یا ایسے کلیمز کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کا فلانا کام کر دیں گے، تو ان کے پاس نا کچھ شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ڈیلز میں چلتے ہیں. اور وہ قرین کا بھی کانسیپٹ ہے نا کہ قرین جو ہے ان کا اپنا شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید محو گفتگو ہو جاتا ہے اور ان سے کچھ ڈیلز وغیرہ یہ اس کے تھرو کرتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ لوگوں کو امپریس ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے جی کہ مجھے کچھ فیوچر کی باتیں پتہ ہیں، تو فیوچر کی باتیں تو صرف نبیوں کو پتہ تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ نبی تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتائی تھی. لیکن کوئی اگر آج کے دور میں کلیم کرتا ہے جی کہ مجھے فیوچر کی باتیں پتہ ہیں، تو پھر یہ جان لیں کہ یا تو وہ جادوگر ہے، یا پھر یہ کہ وہ کچھ ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو بالکل حرام ہے، غیر شرعی ہیں. نیمرولوجی اٹ از آلسو اے برانچ آف میجک، ایسٹرولوجی اٹ از آلسو اے برانچ آف میجک. جو بھی کلیم کرتا ہے زوڈیک سائنس کے تھرو، ستاروں کے نالج کے تھرو، تو کوئی چکر ہے. اور وہ چکر یہی ہے، دیکھیے جو شیاطین کا چکر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان اوپر جا کے فرسٹ ہیون میں ایوز ڈراپنگ کرتا ہے، کچھ سنتا ہے، اور وہ سن کر آ کے اپنے جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے، کاہن کو بتاتا ہے، سود سیر کو بتاتا ہے. اور وہ 100 اگر باتیں بتاتا ہے تو 99 جھوٹ ہیں، اور ایک اس میں سے ایک آدھی بات جو ہے وہ سچ ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو کہ دیکھیے ایسے لوگوں سے مت امپریس ہوئیے جو کلیم کر رہے ہیں کہ آئیں جی ہم استخارہ کرتے ہیں آپ کے بیہاف پہ، یا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے. دے آر میجیشنز اینڈ دے آر انوالوڈ ان فلدی تھنگس. دوسرا یہ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات سورہ جن سے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جنات خود اس بات کا جو ہے نا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. And there were men from mankind who sought refuge in men from the jinn, so they only increased them in burden. اس پہ ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا کہ جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن عربز نے کیا کرنا شروع کیا کہ ایک وادی میں انٹر ہوتے تھے تو ان سے پناہ مانگتے تھے، اور پناہ مانگ کے انٹر ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ جنات نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پکار رہے ہیں، یہ تو ہمیں ایز اے ڈائٹی لے رہے ہیں. تو اس کے بعد جنات نے بہت زیادہ سرکشی کرنا شروع کی. تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے آئی اوپننگ بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے یہ ایسے تعویذ دیتے ہیں جن تعویذوں پہ باقاعدہ شیاطین کے نام ہیں اور ایسے کریکٹرز کے نام ہیں، فرعون، حامان، یعنی کہ جو ایول کریکٹرز ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. پھر نیومرولوجی ہے، وہ خانے بنا کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں. وہ نمبرز کا کیا مطلب ہے پوچھنا چاہیے. تو ہمیں ہمارے سوسائٹی میں یہ بہت سی خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ ہمیں بنائے، اور صرف ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. علی بھائی یہ آپ نے سورہ ملک کے حوالے سے پھر سورہ جن کے حوالے سے ذکر کیا. سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی کچھ اشارتاً یہ بات کر چکے ہیں کہ دین کی حقانیت کے لیے، ویلیڈیٹی کے لیے جو اصل دلیل اور ایویڈنس وہ قرآن مجید یعنی سبجیکٹ میٹر ہے قرآن کا، نہ کہ جو میریکلز ہیں یا پھر معجزات ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نیشنز نے اپنے انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا، اور ہمیشہ سے ان کو رسپانس میں اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ وہ اس طریقے سے معجزات مانگے. بلکہ سورۃ الرعد میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی رسول کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ لے آئے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اور جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں صحابہ کی، اور خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے جو عشرہ مبشرہ اس طرح کے بڑے صحابہ تھے، ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حق کو اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کو کوئی سپر نیچرل اکرنس ہوئی ان کے سامنے، یا کوئی بہت سی چیزیں یعنی جیسے مون سپلٹ ہو گیا یا یہ معاملات ہوئے. ان کے لیے اصل چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے یہ امپورٹنٹ تھی کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں آپ کے سامنے ایک عرصہ گزار چکا ہوں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی دلیل تھی. اور اسی چیز کو قرآن مجید میں سورۃ القلم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مجنون کہا، کیونکہ جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے اور خائن کہہ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجنون کہہ دیا کہ ان کے پاس ذاتی طور پہ یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ بے اختیاری طور پہ جو ہے اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا. بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بڑے علمی آدمی ہیں یا پھر بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وائز ہیں، حکمت ہے. اللہ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ہاں بہت اچھے اخلاق پر فائز ہیں. یعنی ان ادر ورڈز وٹ اللہ از ٹرائنگ ٹو سے، انشاءاللہ میں پیرافرائز کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جس بندے کو تم مجنون کہہ رہے ہو اس کے اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو. کیا کبھی کسی مجنون آدمی کے یہ اخلاق ہو سکتے ہیں، کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجنون کے بارے میں آپ کی مجنون سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرے، کوئی گندا کام کر لے، کوئی برا کام کر لے، ہم اسیوم کر رہے ہوتے ہیں یہ مجنون ہے، یار اس سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن آپ کبھی بھی مجنون سے ایک سینسیبل ایکشن یا سینسیبل رسپانس یا سینسیبل بیہیویئر ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم جس نبی کو کہہ رہے ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کے تو اخلاق دیکھو، اس کی زندگی دیکھو، جس لیول کا اس کا کردار ہے. کیا کبھی سوچ سکتے ہو کہ اس طرح کا بندہ مجنون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے آگے سبحان اللہ جس نے مجنون کہا علیاذ باللہ جن لوگوں نے، اللہ نے اگلی آیات میں ان کا ذکر کیا کہ ان کی حقیقت کیا. ان کی اللہ نے کہا کہ یہ ان کی کیریکٹرسٹکس دیکھو. ان کی کیریکٹرسٹکس جو ہے اگر آپ سامنے رکھو گے تو ان کو مجنون کہنے کا زیادہ حق ہے. یعنی ان کو مجنون کہنے کا ہمیں زیادہ حق ہے کہ یہ مجنون ہے. کیسی ہیں؟ اللہ معاف کرے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین، زیادہ قسمیں کھانے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، گناہ گار، اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر طعنہ زنی کرنے والے، غیبتیں کرنے والے. یعنی ان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجنون علیاذ باللہ، حالانکہ they deserve that more. تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے لیے وہ انسان کا جو اپنا کردار ہے نا، وہ اس کے لیے سب سے بڑے دعویٰ کا سبب ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکالرس کو اور ہمارے دعات کو اور ہم سب کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بہت سیکنڈری ہوتی ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ کتنی ان کو اپیل کر رہی ہے، لاجیکل ہو رہی ہے، یہ آبویسلی میٹر کرتی ہیں چیزیں. لیکن اس سے پہلے ایک بندے کو ریسیپٹیو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو. ہمارے خود ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے بارے میں جب ہم سے نہیں ملے ہوتے، ہم ان کے بارے میں بڑا نیگیٹو رویہ ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں بڑے سینیکل اور کرٹیکل ہوتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں، ایک دم ہم ان کے ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم ان کی غلطیوں کے بارے میں جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز خود ہی دینا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا تو یہ، اور کیونکہ ہم ریسیپٹیو ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کو ایکچولی ایک جو ہے نا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینے کے لیے ان کو تیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک بات کوٹ کر دوں بڑی زبردست، کہ امریکہ میں ایک پروفیسر تھے انگلش کے، یہ ایک اسکالر نے، امریکن اسکالر نے بتایا، وہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے، مسلمان تھے، ایتھیسٹ ہو گئے. تو ہی سیڈ وٹ براٹ می بیک فرام ایتھیزم ٹو اسلام. وہ علامہ محمد اقبال کا نا ایک شعر ہے، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. وہ یہ ہے، اس کا کرکس یہ ہے کہ تو خدا کو تو جھٹلا سکتا ہے لیکن تو محمد کا انکار کیسے کر سکتا ہے. اب اس میں بڑی ڈیپتھ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ریئل بینگ تھے، ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی قبر موجود ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو ہی لائڈ؟ ان کا ایک امپیکٹ پورا موجود ہے جس نے پوری جغرافی کو چینج کر دیا اس زمانے میں. کیسے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے سورہ حاقہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے سیرہ کا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. تو آپ کی اجازت سے دو چیزیں جو ہیں وہ میں اکٹھی آج مینشن کروں گا. حضرت عمر نے، ہمیں پتہ ہے کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہی واز ناٹ پرو مسلمز اینڈ پرو اسلام. تو سیرہ کی روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں، ان میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو ہیں، ہی ہیپن ٹو کم اکراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم پہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. بہت خوبصورت واقعہ ہے سیرہ کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے وہ چھپ چھپ کے قرآن مجید سنا کرتے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ، اور یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، اس کے راوی خود ہیں حضرت عمر، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ قریش میں سے کوئی بہت اعلیٰ قسم کا پوئٹ ہے جو کہ ان آیات کو پڑھ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اس آیت کی تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کاہن کی طرف سے ہو، کسی میجیشین کی طرف سے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ٹو مائی سرپرائز اگلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ تھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون نور از دس اے ممبلنگ آف اے فارچون ٹیلر، بہت تھوڑا ہے جو کہ تم غور کرتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں کنفیوز اسٹیٹ میں آ گیا، میں نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا تو پھر یہ کیا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی،
تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ دس واز ون آف دا ویز جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہارٹ ہے اٹ بیکیم سافٹ فار اسلام۔ حضرت عمر اچھا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھنی ہے وہ آیت اللہ کی شان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے مقامات میں سے وہ ایک مقام ہے وچ آئی بلیو، مطلب ایک انالوجی میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں ایک اسکول میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا جو پرنسپل ہے، جو سب سے بڑا ہیڈ ہے، وہ آ کے سب کو ڈیٹرنٹ کر رہا ہے، زجر کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے بات سمجھانے کے لیے یہ کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ نبی بھی اپنی طرف سے ہمارے اوپر کوئی بات باندھ دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کو ہم داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی وتین کاٹ دیں گے۔ صحابہ کرام، امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ اس سے مراد ہارٹ کی میجر آرٹری ہے جس کو ایورٹا کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ دیکھیں، پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ بات سمجھانے کی یہ کی گئی ہے کہ دیکھیے کہ یہاں پہ ادب کا مقام سب سے پہلے، اگر ادب کا کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی کے تابع ہی ہے، جیسے کہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اس میں اس چیز کا بھی آنسر ہے جو کہ لوگ ان کے ذہنوں میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی، حالانکہ یہ خود ایک بہت بڑا ایک فالٹی ازمپشن ہے۔ تو در حقیقت اللہ کی بات اور رسول کی بات وہ ایک ہی آرگینک ہول ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، میں بھی یہاں پہ نا سورہ حاقہ کی کچھ آیات ہیں جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا فیوچر بیان کرتی ہیں اور دو گروہوں کا ذکر ہے، اور میں یہ صرف آیات پڑھوں گا اور ترجمے کے لحاظ سے پیرافریز کروں گا ترجمے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پھر جس کو کتاب جو ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، تو وہ خوشی سے جائے گا اور کہے گا سب کو کہ یہ دیکھو میری کتاب پڑھو۔ جیسے کہ ہمیں کوئی رزلٹ ملتا ہے کسی ایگزام کا، اور رزلٹ اگر بہت اچھا آتا ہے تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اور لوگ دیکھیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہتا ہے جس کو کتاب سیدھے ہاتھ میں دی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا ایک دن حساب ہوگا، تو وہ اس کو ہی واز اویئر آف دس ریالٹی، اور اس کے لیے اس نے تیاری کی ہوئی تھی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ پھر ایک جو ہے اچھی زندگی میں ہوگا، ایک پلیجربل لائف کے اندر ہوگا، فی جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ کی بلند جنت کے اندر، قطوفھا دانیہ، اور وہاں پہ وہ پھل کھائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا، اور اس کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو جیسے بھی چاہتے ہو اپنی سیٹسفیکشن کے اوپر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس چیز کی وجہ سے کھاؤ پیو جو تم نے پیچھے محنت کی ہے، جو تم نے ایام پیچھے گزارے ہیں، جو تم نے آگے بھیجا ہے، اس کے اوپر تمہیں یہاں پہ ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے کانٹراسٹ بھی اب مینشن کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کی کتاب جو ہے اس کے لیفٹ ہینڈ میں دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، وہ اس کو چھپاتا پھرے گا اور وہ ریگریٹ کرے گا کہ یہ مجھے کیا چیز مل گئی ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اینڈ وہ کہتا ہے کہ یہ جو حساب کتاب ہے اس میں اس کا یہ کس قسم کا حساب کتاب ہے، یعنی اس کو حساب کتاب جو ہے وہ بھی برا لگ رہا ہوگا اس وقت۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری جو موت ہے نا وہی اینڈ ہوتا ہر چیز کا، یعنی مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، اتنا ریگریٹ ہے یہاں پہ۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہ میرا جو مال ہے اس نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، کوئی مجھے فائدہ نہ ہوا اپنے مال کا۔ ہلک عنی سلطانیہ، پھر مجھے جو اتھارٹی بھی جو ملی ہوئی تھی دنیا کے اندر اس نے بھی مجھے ہلاک کر دیا کہ اس اتھارٹی کے عوض میں نے ظلم کیا، وہ اتھارٹی جو ہے وہ بھی میرے کوئی کام نہ آئی۔ خذوہ فغلوہ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کو پکڑ لو اور جکڑ لو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو جو ہے نا گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، کیونکہ یہ فورس کر رہا ہوگا، ریزسٹ کر رہا ہوگا، نہیں جا رہا ہوگا جانا، تو فرشتے جو ہیں گھسیٹ کے اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ،
تو پھر اس کو لمبی لمبی زنجیروں میں، جن کا جو ہے میجر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، ان کے اندر جو ہے نا ان کو اس کو باندھ کے رکھو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں لے کے آتا تھا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا تھا یہ. ولا یحض علی طعام المسکین، تو ایمان نہیں لے کے آتا تھا، نہ ہی غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ادھر، اور کوئی بھی اس کے لیے دوست نہیں ہے ادھر، کوئی اس کا دوست نہیں ہے یہاں پہ. کوئی جتنی اس کے کانٹیکٹس تھے دنیا کے اندر وہ سب یہاں پہ ضائع ہو گئے ہیں، سب ختم ہو گئے ہیں. ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو یہ کھانا نہیں کھلاتا تھا، تو اس کو ہم جو کھانا کھلائیں گے وہ غسلین ہوگا. غسلین جو ہے یعنی پس اور وون ڈسچارج، اس کے لیے بس یہی ہے. لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس کو نہیں کھائیں گے سوائے گناہ گار. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان دو گروہوں کو بڑے ہی ایک گرافک انداز کے اندر بیان کیا، اور بہت بڑا کانٹراسٹ ہے یہاں پہ. ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنات میں ہے اور ایک پلیجربل زندگی کے اندر ہے، اور ایک جو ہے وہ ٹورمنٹڈ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فیوچر بتا دیا آپ کو اور مجھے، اور اختیار آپ کے اور میرے پاس ہے آج کہ ہم ان دونوں میں سے اپنا آؤٹ کم چوز کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فارمر میں سے بنائے، جن کا پہلے ذکر کیا گیا، جن کو کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، ان میں سے بنائے، بجائے ان کے جن کے لیفٹ ہینڈ میں ان کو بک ان کا رزلٹ دیا جائے. آمین آمین. اور احمد بھائی ایسی آیات جب بندہ سنتا ہے نا اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے. یعنی یہ کیا ہیں چھوٹی موٹی پریشانیاں، چنچلے، اصل جو پریشانی لینے والی باتیں ہیں وہ تو یہ ہیں جو الحمدللہ آپ نے بیان کی. سو یہ ایک ریلیف بھی ہے، جزاک اللہ خیر. میں دوسری ریفلیکشن سورہ مدثر چیپٹر 74 ورس نمبر 42-43. اور دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. جبکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ما سلککم فی سقر، یعنی وہ جو جنتی ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ وٹ پٹ یو انٹو سقر. سقر یہ جہنم کا ایک شاید خانہ ہے یا نام ہے. قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہاں پر تو کلیئرلی ان کے جہنم میں جانے کی وجہ دو ہے. نمبر 1 وہ نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا رب، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوئے. دوسرا یہ کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے مسکین کو. تو یہاں پہ میں کوٹ کرنے گا سورہ ماعون بھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تو نے دیکھا آخرت کے جھٹلانے والے کو کہ اس کا کریکٹر کیسا بن جاتا ہے. یعنی نماز اور عبادات کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں، اور جو ان چیزوں سے بالکل بری ہے تو پھر اس کے کریکٹر میں فلاز آنے کی بہت چانسز ہیں. اور وہ فلاز یہ ہیں کہ ایک تو وہ ایمپتھی لوز کر جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اپنا سوچتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، مسکین کو بھی دھکے دیتا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، مسکین کو دھکے دیتا ہے. اور پھر جیسے اللہ نے کہا فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی سوچیں نمازیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کن کے لیے تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ کہ جو اپنی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تباہی ان کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تباہی. اور یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی سب سے جو ہے وہ خوفناک وادی ہے، سب سے گہری، اللہ بچائے. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں فرام دا فکس ٹائم. تو پھر آپ سوچیں کہ جو شخص اللہ معاف کرے نماز ہی نہیں پڑھ رہا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اور اس حوالے سے میں تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کچھ ایسی حدیث رکھتا ہوں آڈینس کے سامنے ماشاءاللہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے کتنا بڑا اللہ کا گفٹ ہے اور نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وچ ڈیڈ از دا بیسٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائب ٹائم. پھر پوچھا وٹ نیکسٹ، تو کہا کہ بینگ ڈیوٹیفل ٹو ونس پیرنٹس. اور پھر سو آن اینڈ سو فور، جہاد کا بھی ذکر ہے. لیکن دیکھیے نماز بہترین، اگر کسی نے نیک عمل کرنا ہے نا سب سے بیسٹ تو وہ نماز ہے، کیونکہ یہ باقی کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ میں شوق پیدا کرے گا کرنے کے. پھر نماز جو ہے یہ معراج پہ تحفہ دی گئی ہے، اس کو برڈن تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے تحفہ دیا ہے. پھر نماز گناہوں کا کفارہ ہے. پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک ریور ہو اور اس میں تم 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ اور نہاؤ تو کیا تم مکمل صاف نہیں ہو جاؤ گے؟ تو صحابہ نے کہا جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال اصل میں نماز کی. جب 5 ٹائم تم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہو تو وہ تمہارے گناہ جھڑتے ہیں اور تمہیں بہت سے جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں الحمدللہ. اور پھر دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ مسلم کی حدیث ہے, بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز ہز گیونگ اپ پریئر. اور دیکھیے کہ کفر تک انسان کو جو ہے نا وہ لے جاتی ہے یہ چیز, اور وعید کی گئی ہے کہ اور فرق ہی کیا بچا ہے تم میں اور کافروں میں, مشرکوں میں فرق ہی کیا بچا. یعنی کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا اگر آپ 5 ارکان کی بات کریں تو کلمہ تو ہم نے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. بالکل. آگے رہ گیا جی حج بھی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, تب ہوگا سال میں ایک دفعہ, وہ بھی اب آج کل جتنا مہنگا ہو گیا حج, اللہ معاف کرے, تو بیچارے عام لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. رہ گئی زکوٰۃ کا بھی نصاب جو ہے وہ عام بندہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور سال میں ایک دفعہ, وہ بھی ایک دفعہ اگر ہے بھی تو. پیچھے رہ گیا روزے اور نماز. اور روزے میں بھی اگر بندہ بیمار ہے, فار ایگزامپل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے, روزہ نہ رکھے. آ جا کے ایک چیز رہ جاتی پیچھے, نماز, اور وہ بھی اگر بندہ نہ کرے تو پھر بندے کے بس رہ وہ چھوڑی ہی نہیں جا سکتی. ایون اللہ معاف کرے کالج بھی ہوا ہے تو بندے کو لیٹ کر پڑھنی چاہیے. اور آخری بات جی بڑی ہی تھاٹ پرووکنگ کہ حوض کوثر پہ جب تشریف فرما ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کچھ لوگ کو نا ان سے دور کر دیا جائے گا, اور وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ڈیزرٹ کر دیا تھا ریلیجن کو, اور دین کو چھوڑ دیا تھا. اور نماز کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا, دین کو ڈیزرٹ کرنا. اور پھر وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے کیسے اپنے امتیوں کو, وضو کے ٹریسز جو ہوں گے, ان کے اعضاء جو وضو کے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے. تو یہ دیکھیے ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے, اسپیشلی دیکھیں کئی ہمیں عورتیں کہتی ہیں کہ پلیز میرے ہسبینڈ کو نصیحت کریں, وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ آگے سے کہتے ہیں نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں, یا نماز دل کی ہوتی ہے, یا یہ کہ بس اللہ سے میری دوستی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ سارے جو ہے نا یہ فولس پیراڈائز میں رہنے والی باتیں ہیں. قرآن از ویری کلیئر آن دیٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے, ہمارے بچوں کو نمازی بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جنریشنز کو نمازی بنائے. اخی میں آپ نے نماز کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات, ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سورہ مزمل سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا المزمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہا, اور کہا قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا سا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں بہت لمبا لمبا قیام کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے آپ کے لیے صبح کے ٹائم ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور بہت سے کام ہوتے تھے, جیسے کہ آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے لیے صبح کے ٹائم بہت سے مشغلے ہیں, بہت امپورٹنٹ کام ہے جو آپ نے نبھانے ہوتے ہیں. اس لیے اب رات کو اپنا جو ہے وہ قیام ضرور کریں, لیکن کم یا تو آدھی رات کریں یا اس سے کم, یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیں, اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعیان دین کے امام ہے, سیدھی سی بات ہے, دعویٰ کے امام الدعوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ جو دعات ہیں دین کے کام کے, دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو نا یہ بہانہ دیتے ہیں کہ یار ہم دین کا کام کر رہے ہیں 24/7, ہم دعوت دے رہے ہیں, ہم لیکچرز دے دیں, ہم وہ کر رہے ہیں. وہ ہماری جو پرسنل عبادات ہوتی ہیں نا, ہم بعض اوقات ان کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ یہ بھی دین کا کام ہے تو اس لیے ہمیں شاید ان کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات مثال کے طور پہ لیکچر ہے یا پھر اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں. نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے, نماز کے اندر وہ جو ہے سیریسنس نہیں ہے, اسی لیے عبادات اور اذکار کا اہتمام نہیں ہے, قرآن مجید کی تلاوت کا کم کیونکہ ہم آلریڈی یعنی لیکچرز کے لیے ہم بہت سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, حدیثیں دیکھ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں قرآن کی, اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سلیکٹیو آیات کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی لیکچر کی پریپریشن کے لیے. تو اپنے آپ کو ہم یہ کہہ رہے تھے ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں. نہیں یار, ایک ہے اپنے نفس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے, اس کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم چاہیے جس میں آپ بیٹھیں, عبادت کریں, اذکار کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی نفل ادا کریں, سنتیں ادا کریں, دعائیں کریں. یہ سی چیزیں جو پرسنل عبادات ہیں نا, ہم ان کو عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں. بلکہ مغیرہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ ہمیں تو زیادہ یہ کرنا چاہیے, اور ہمیں شاید اپنے لیکچرز تھوڑے کم کرنے چاہیے, کیونکہ اس سے پھر انسان بار بار ایک بات کر کے نا وہ خود ہلکا جاننے لگ جاتا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ بیلنس کریٹ کیا کہ آپ کے پاس صبح کام بھی ہیں تو آپ ایک چیز کو بہت زیادہ ڈومینیٹ نہ ہونے دیں اپنی لائف کے اندر, اور بالکل کیونکہ صبح کے لیے آپ کی امپورٹنٹ کام ہے. ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے, دعوت کا کام بھی کرنا ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ, اس سے ان لوگوں کی بھی وضاحت, ان لوگوں کو بھی ان کے لیے بھی لیسن ہے کہ وہ لوگ جو ایک سپرفیشل جو ہے نا پکچر یا امیج لے کے دین کا اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ دین کا مطلب صرف لمبی لمبی عبادات کرنا ہے اور لوگوں کے اندر مخالطہ نہیں کرنا, لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے, دین کا دعوت کا کام نہیں کرنا. یہ ان کے لیے بھی ہے کہ یار ان کو تھوڑا کم کرو. اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رات کے قیام کو تھوڑا کم کریں, آپ نے صبح جو ہے آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے, آپ نے جو سوشل معاملات ہیں وہ سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں. تو اس سے پتہ چلا یہ بیلنس ہمیں کریٹ کرنا ہے دونوں کو, ایک چیز کو ہم نے حاوی نہیں ہونے دینا اپنے اوپر. اور دوسرا پوائنٹ جہاں پہ یہ جو آیت ہے نا, ان ناشئۃ
ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کا جو اٹھنا ہے یہ بہت، ایک تو اس کا ایک دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے، اور اپنے نفس کو کنٹرول، اشد وطئا یعنی اگر آپ اس کا لٹرل مطلب لیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو روندنے کے لیے سب سے بہترین ہے، وہ اقوام قیلا، اور اسی طریقے سے بات کے لحاظ سے سب سے درست بات کے حساب سے، یعنی یہ اس کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان ذرا اگر درست بات کرنا چاہے تو اس کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول آئے، اور خاص طور پہ نفس پہ کنٹرول کرنا انسان کی سکسیس کے لیے نیسیسری ہے پوری اس دنیا میں، اس زندگی میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھنے کا اہتمام کرے، قیام اللیل کرے، کیونکہ وہ بندہ جو راتوں کو اٹھنے والا ہے، جو اس وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور اپنے نفس پہ، اپنی نیند پہ کنٹرول کرتا ہے ڈیفینیٹلی، تو وہ بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ تقوی عطا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ حکمت بھی عطا کرتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مراقبہ کرتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے، یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ دل میں یعنی ذہن بھی کھولتے ہیں، سینہ بھی کھولتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے پھر وہ حکمتوں سے نوازتے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. تو یہ بڑی پروفاؤنڈ آیات ہے اس لحاظ سے. اچھا جی، آخری ریفلیکشن میں شیئر کروں گا سورہ قیامہ سے، اور میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھوں گا آیات کا. اور ان آیات میں ایک بہت امیزنگ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے آگے سے اور پھر اللہ پیچھے کی طرف آتے ہیں. اللہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 22 سے کچھ میں آگے جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے بہت برائٹ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، کیوں برائٹ ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ان پہ سیاہی چھائی ہوگی. تظن ان یفعل بہا فاقرہ. یہ آیت جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کو بار بار اکیلے پڑھ کے غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کی کیفیت بیان کی ہے. جن کے چہرے کالے ہوں گے کہ ان کو یقین ہوگا، اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ، تظن ان یفعل، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑنے والا معاملہ. اور پھر اللہ تعالیٰ موت کے ٹائم پہ لے کے آتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب کہ روح حلق تک پہنچ جائے گی. قیل من راق، اور کہاں جائے گا؟ ہے کوئی راکی، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی بچانے والا. وظن انہ الفراق، اس ٹائم پہ مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب کسی راکی، کسی ڈاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اب یہ وقت فراق ہے، یہ جانے کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیا جائے گا. الی ربک یومئذ المساق، اور آن دیٹ ڈے دے ول بی ڈریون ٹو یور لارڈ. اور دیکھیں وجہ کیا بتائی گئی ایک بدبخت شخص کی. فلا صدق ولا صلی، نہ تو وہ ایمان لے کے آیا اور نہ اس نے نماز پڑھی. یعنی کہ ری انفورسنگ دا فیکٹ کہ دیکھیں نماز کو جنرلی اللہ نے موت کا ایک نقشہ تو کھینچا ہے، لیکن دیکھیں نماز کی اہمیت جتنا ہم کہیں، جتنی ہم ریٹریٹ کریں اتنی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.